السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دا ذوالفقار آفیشیل چینل۔ اس چینل کے ذریعے ہم آپ لوگوں تک دینی خدمات زیادہ سے زیادہ پہنچانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اور اس میں آپ لوگوں کا تعاون، آپ لوگوں کا سپورٹ رہے گا تو زیادہ سے زیادہ ہم دینی خدمات کو انجام دے سکتے ہیں اور آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ رمضان ماہ مبارک جو مبارک مہینہ ہے، اس کے سلسلے میں ہم دیگر سوالات کے جوابات علماء اکرام سے آپ تک پیش کرتے رہے ہیں۔ آج کے سوالات کے جوابات کافی وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے، اس قلت وقت سے بہت مشکل سے وقت نکالا ہے جناب سید شباب صاحب نے، جو آپ کی خدمت تک کچھ سوالوں کے جوابات پہنچا سکیں، اور ہم چلتے ہیں سوال کی طرف۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، ہمارے ناظرین یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اگر آدمی سحری کر رہا ہو اور سحری کرتے کرتے اگر اذان ہو جاتی ہے تو اس حالت میں کیا حکم ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں جہاں بھی ناظرین موجود ہیں اور اس چینل کو دیکھ رہے ہیں، ان کا بہت بہت شکریہ۔ ہماری یہ کوشش ہوگی کہ آپ کے سوالوں کا جواب اطمینان بخش دیا جائے، تاکہ دوسری جگہوں پر اس کا سوال نہ کیا جائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہی سوال کئی جگہوں پر بہت سے لوگوں سے پوچھا جاتا ہے، جبکہ جب بھی سوال کا جواب مل جائے تو آدمی کو مطمئن ہو جانا چاہیے کسی بھی عالم دین سے۔ بہرحال عالم دین اپنے علم، کوشش، محنت، لگن کے اعتبار سے وہ جواب دیتا ہے شرعی۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی سحری کر رہا ہو اور سحری کرتے کرتے یا سحری کے درمیان اذان ہونے لگے تو اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے، ہر چیز کا ایک وقت معین ہے، سحر کا بھی اور افطار کا بھی۔ وہ جگہ جہاں پہ وقت کا تعین نہ ہو پائے یا وقت پتہ نہ چلے، یا وقت تعین ہے، وقت پتہ چل رہا ہے، آدمی سو گیا یا کسی اور وجہ سے بھول گیا ہے، اگر وہ سحری کر رہا ہے، سحری کرتے کرتے اسے اذان جو ہے وہ سنائی دینے لگے، اس کے کانوں میں اذان کی آواز آنے لگے، حکم یہ ہے کہ فوراً وہیں پر ٹھہر جائے، رک جائے۔ جو نوالا منہ میں ہے، دہن میں ہے، اسے فوراً تھوک دے، اسے باہر کر دے، اسے نگلے نہیں۔ اگر وہ جان بوجھ کے نگل جائے گا تو روزہ باطل ہو جائے گا اور کفارہ بھی رہے گا۔ اور اگر وہیں پر اذان کی آواز سن کر کے وہیں پر ٹھہر جائے، جو بھی لقمہ ہے دہن میں، اس کو فوراً جو ہے وہ باہر اور کلی کر کے منہ صاف کر لے، اور اس کے بعد سے وہ نیت کرے، اس کا روزہ جو ہے وہ صحیح رہے گا۔ ہاں، صحیح۔ دوسرا سوال میں یہ کرنا چاہوں گا آپ سے کہ جیسے بچوں کا ایگزام چلتا ہے، امتحانات ہوتے ہیں، تو اس میں ان کا کہنا ہے کہ پڑھائی میں تھوڑا دقتیں ہو رہی ہیں، تو کیا امتحان کے دوران اگر وہ روزہ چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ سکتے ہیں؟ یہ مسئلہ ہر وہ جوان، چاہے وہ بچے ہوں یا بچیاں ہوں، اگر حد بلوغ تک پہنچ گئے ہیں تو ان کے اوپر احکام شرعیہ جو ہے وہ واجب ہے۔ اب مثال کے طور پر ابھی ایگزام یہ ماہ مبارک رمضان میں پڑ گیا ہے، تو آپ کا سوال یہ ہے کہ امتحان کی وجہ سے وہ روزہ رکھ سکتی یا نہیں رکھ سکتی ہیں۔ دیکھیے، امتحان اور روزے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ روزہ ایک احکام شرعی ہے، اللہ کی طرف سے ہر مکلف کے اوپر جو ہے یہ واجب ہے، اور یہ امتحان جو ہے وہ دنیاوی چیز ہے، آپ سمجھ گئے؟ تو آپ کوئی عذر، کوئی بہانہ یہ نہیں کر سکتے کہ امتحان کی وجہ سے جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ روزے کی وجہ سے آپ اچھے نمبر سے پاس ہو جائیں،
یہ بھی تو آپ ذہن میں رکھیے. آپ یہ ذہن میں رکھتے ہیں کہ روزے کی وجہ سے کہیں امتحان خراب نہ ہو جائے, چھوڑ دیں اس کو, تو آپ یہ بھی تو ذہن میں رکھیے. اللہ سے توکل, اللہ پر بھروسہ ہو سکتا ہے روزہ رکھنے کی وجہ سے آپ کا ایگزام اور اچھا ہو جائے, اور بہتر ہو جائے, اور اچھے نمبر آ جائیں, اور کامیابی آپ کو حاصل ہو جائے. تو اس لیے امتحان کی وجہ سے روزہ کو چھوڑنا یہ صحیح نہیں ہے. کوشش کریں روزہ رکھنے کی, انشاءاللہ خداوند عالم آپ سب کو کامیاب کرے گا. جناب میں ایک سوال اور آپ سے کرنا چاہوں گا کہ بچی اگر ہے اور 9 سال کی ہو گئی ہے اور بہت کمزور ہے, تو وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے؟ اس کے بارے میں کیا حکم ہے, اس کے بارے میں تشریح دیں. اس میں یہ ہے کہ کمزوری یہ علامت نہیں ہے روزہ چھوڑنے کی. اچھا. آپ سمجھ گئے. آپ اگر فقہی کتابوں کو اٹھا کر کے دیکھیں, نکاحت یا کمزوری یہ روزہ چھوڑنے کا سبب نہیں ہے, بلکہ بیماری کا خطرہ ہو. بیماری کا یعنی آپ کو احساس ہو رہا ہے کہ اگر ہم یہ روزہ رکھیں گے, اور یقین کی حد تک آپ پہنچ گئے ہیں, کہ اس سے آپ مجھے سمجھ گئے تکلیف ہو اس سکتی کے رکھنے سے ہم بیمار ہو جائیں گے یا ہماری بیماری اور بڑھ جائے گی, تو یقین کی حد تک اگر آپ پہنچیں گے تو ٹھیک ہے, آپ جو ہے وہ. لیکن کمزوری کی وجہ سے, نکاحت کی وجہ سے آپ روزہ جو ہے چھوڑ نہیں سکتے. اسی طریقے سے اس میں دوسری باتیں اور آتی ہیں کہ مثلا ڈاکٹر نے آپ کو کہہ دیا کہ آپ جو ہے وہ روزہ نہ رکھیے, اگر آپ رکھیں گے تو آپ کو بیماری ہو جائے گی یا یہ چیز ہو جائے گی. تو یا تو خود کو یقین ہو یا کسی ایسے ڈاکٹر کے اوپر کہ جس پر آپ کو یقین ہو, اعتماد ہو, بھروسہ ہو کہ ہاں اس کے جو کہہ رہا ہے یہ صحیح ہے, تب آپ جو ہے وہ چھوڑ سکتے. باقی ایسے کمزوری کی وجہ سے نہیں چھوڑ. جناب بہت لوگوں نے سوال کیا ہے یا کرتے ہیں کہ میں غسل جنابت میں نے کیا اور نماز مجھے ادا کرنا ہے, تو اس صورت میں اسی غسل میں نماز ادا ہو سکتی ہے یا وضو کرنا پڑے گا؟ دیکھیے, یہ غسل جنابت یہ واجب ہے. آپ سمجھ گئے, یہ غسل جنابت جو ہے یہ واجب ہے. اگر کوئی انسان غسل جنابت کرنے کے بعد اس کا غسل اگر باقی ہے, یعنی ٹوٹا نہیں ہے اس کا غسل, اگر باقی ہے تو وہ اسی غسل کرنے کے بعد جو نماز پڑھ سکتا ہے, اس کے لیے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر وہ غسل اب ٹوٹ گیا ہے, باطل ہو گیا ہے, تو اب وہ غسل ہی نہیں ہے, اب اس کے بعد جو ہے وہ وضو کرے گا, وضو کے بعد جو ہے پھر وہ نماز پڑھے گا. لیکن اگر غسل جنابت کیا ہے, غسل جنابت کے بعد جو ہے اگر غسل باقی ہے تو وہ اسی حالت میں نماز پڑھ سکتا ہے, وضو کی ضرورت نہیں ہے. وضو وہی غسل کفایت کرے گا. بہت بہت شکریہ جناب, آپ نے ہمارے ناظرین کے لیے اپنے وقت سے قیمتی وقت نکال کر ہمیں دیا تاکہ ہمارے ناظرین تک کچھ دینی مسئلے مسائل پہنچ سکیں اور اس سے استفادہ حاصل کر سکیں. ناظرین کرام, اس چینل کو آگے بڑھانے کے لیے آپ سپورٹ کرتے رہیے, اور اگر کچھ سوالات دینی مسئلے مسائل کے آپ کے ذہن میں ہیں تو ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں. ہم اس سوالوں کے جواب آپ تک جلد سے جلد پہنچانے کی کوشش کریں گے. السلام علیکم.